حامد ومصلي أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء. معزز و مکرم حاضرین، آج کے قیام اللیل میں ہم نے چوتھا پارہ سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر بہت سارے احکامات بتلائے ہیں. ان میں سے چند احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. قبل اس کے کہ میں اس پارے کے احکامات کو مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں، کل کے پارے میں سے صرف ایک آیت کی گہرائی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہم اور آپ صدقے کی فضیلت ہو، زکوٰۃ کی فضیلت ہو، آیت کریمہ سنتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کا مثال دیتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان کا مال خرچ کرنا اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ 7 بالی اگاتا ہے اور 7 دانے سے ہر بالیاں 100 اگاتی ہیں، یعنی ایک دانہ 700 ہو جاتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی، ہم نے صاف ترجمہ سن لیا اس کا کہ مطلب کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے گا تو اللہ اس کو 700 یا اس سے بھی زائد بڑھا کر دینے والا ہے. یہ ظاہری معنی ہم نے اس کا لے لیا، لیکن ڈیپ میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ. اللہ نے کیوں یہاں پر خرچ کرنے کی مثال گیہوں کے بالی سے دی ہے؟ سوچو، یہاں پر تدبر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گیہوں کی مثال اپنے راستے میں خرچ کرنے والے مال کی کیوں دی ہے؟ دیکھیے، جو لوگ کھیتی کرتے ہوں گے، جو لوگ فصلیں اگاتے ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ اچھی فصل کو تیار کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ اپنے ذہن میں نقطہ بٹھا کے لے جاؤ کہ اچھی فصل کو لینے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، اچھا کسان ہے کہ نہیں، ایگریکلچر کو اچھی طریقے سے وہ جانتا ہو. نمبر 2، اچھی زمین ہے نا. نمبر 3، اچھا بیج، اور اچھی بیج جو ہوتی ہے، اچھا دانا جس کے ذریعے. یہ 3 چیزیں ہیں. اب 3 چیزوں کا یہاں پر تک کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. کیسے؟ دیکھتے ہیں. صاحب مال کیسا ہو؟ صاحب مال اللہ والا ہو. صاحب مال نیک ہو، حلال طریقے سے مال کو کماتا ہو. اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جا رہا ہے نا، مال والا کیسا ہو؟ حلال طریقے سے مال کو کمایا ہو. نمبر 2، جس مال کو کمایا ہے وہ مال حلال ذریعے سے آیا ہو. وہ مال بیک وقت حلال ہونا چاہیے. کمانے والا حلال طریقے سے کمائے، مال حلال ہونا چاہیے. نمبر 3، جس کو دے رہا ہے، یعنی جہاں پر وہ دے رہا ہے وہ کون سی چیز ہوئی؟ وہ زمین کی مثال ہوئی. یعنی جہاں پر اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے وہ لوگ مستحق ہوں اس کے، تب جا کے اس کا مال کا فائدہ ہے، نہیں تو مال کا فائدہ نہیں ہے. نہیں تو مال 700 گنا جو ہے بڑھنے والا نہیں ہے. اب آتے ہیں اس پارے کے اندر، یہ چیز ہم نے سمجھا. اب آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم لوگ نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو، بھلائی کو پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم لوگ اپنا سب سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. یہاں پر نیکی کا مطلب یہ ہے اے لن تنالوا الجنہ، تم لوگ جنت کو نہیں حاصل کر سکتے ہو. اسی کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام شنقیطی علیہ الرحمٰن نے اپنی تفسیروں میں بیان فرمایا ہے کہ بر کا مطلب یہاں جنت کو تم نہیں پا سکتے ہو،
جب تک کہ اپنا سب سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ایک روایت ہمیں ملتی ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند کے اندر نقل کیا ہے، 13688 نمبر کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یہ آیت کریمہ نازل نہیں فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو طلحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ تم جنت کو پا نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنا سب سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے محبوب مال یہ جو دیکھو باغ دکھتا ہے نا مسجد نبوی کے بغل میں، سب سے محبوب جو ہے مال میرا یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنا باغ اللہ اس کے رسول کے لیے دیتا ہوں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ آیت کریمہ سننے کے بعد اپنا سب سے محبوب مال جس کے ذریعے سے ان کی معاش تھی، یعنی جس کے ذریعے سے ان کے بیوی بچے کھاتے پیتے تھے پلتے تھے، اس مال کو اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا کہ اللہ کے رسول اس کو لے جائیے، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، جہاں چاہیں آپ اس کو خرچ کریں، جس غریب کو چاہیں اس کو دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں انہیں کے رشتہ داروں میں اس باغ کو لوٹا دیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا مقام بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ایک گھر مکہ کے اندر بنایا گیا ہے وہ بابرکت ہے اور اسی طریقے سے تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر برکت کا معنی ایک معنی ہم یہ لیں گے کہ برکت کا معنی یہ ہے کہ اس کے دوسرے مساجد کے مقابلے میں اس کے یہاں ثواب، یعنی مسجد حرام میں یعنی مکہ کے اندر نماز پڑھنا یہ تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجد افضل من الف صلاۃ فیما سواه الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100 الف صلاۃ فیما سواه۔ ابن ماجہ کی 1416 نمبر کی روایت ہے اور یہ علامہ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر ہے اس کے اندر نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 گنا زیادہ ثواب اس کا دیا جاتا ہے۔ لیکن مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا، کعبہ کے اندر حرام جو ہے نماز پڑھنا یہ دوسری تمام مسجدوں کے مقابلے میں من 100 الف صلاۃ 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ مسجد حرام کی فضیلت برکت۔ اور دوسرا برکت کا معنی دوام ہے، یعنی یہاں پر ہمیشہ رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، طواف کرنے والے، حج کرنے والے کسی بھی طریقے سے کسی بہانے سے یہ مسجد حرام ہمیشہ آباد رہے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج مسجد حرام آباد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جہتی اور اتحاد کی مثال بیان فرمائی ہے کہ دیکھو اتحاد اگر چاہتے ہو، آج دنیا اتحاد کے لیے پریشان ہے کہ کس طریقے سے جہتی ہو، کس طریقے سے یونٹی آئے لوگوں کے اندر۔ یونٹی کے لیے تمام طریقے اپنائے جاتے ہیں لیکن اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اصول بتلا دیے، اگر اتحاد چاہتے ہو صرف 3 اصول اپنا لو تمہارے اندر اتحاد آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اتحاد کی بنیاد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اتحاد کے بارے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کے زمین میں رہتے ہو، اتحاد چاہتے ہو تو اللہ کے اصول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، اللہ سے اسی طرح ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم کیسے ڈرتے ہیں؟ ہم یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ سب بول رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے کیسا آدمی ڈرتا ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے،
غلط کام بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ایسا انسان اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ دوسرا بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عدم تفرق، یعنی کہ آدمی اختلاف نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ایک تو اللہ کے اصول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، دوسرے یہ کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، تیسرا یہ کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی ٹولی ہونی چاہیے جو ہمارے اختلاف کو مٹانے کا کام کرے، جو ہمارے درمیان اختلاف ہے اس کو ختم کرنے کا کام کرے، ایک ایسی جماعت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ہو جائے گا اختلاف کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں حبل کی تھوڑی سی تفسیر کر کے دو باتیں اور بتا کے بات کو ختم کیا جائے گا۔ حبل کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو۔ اب یہاں کچھ لوگوں کو بیماری پیدا ہو گئی، کیا یہاں حبل سے مراد قرآن ہے، اس لیے بھائی قرآن کو مان لو، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ چور دروازہ نکلا کس چیز کا؟ حدیث کے انکار کرنے کا، ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھوں کیا آپ کہیں مجھ سے کہ مجھ کو بخار ہے نا؟ آپ کہیں کہ مجھ کو بخار ہے، میں بولوں بخار کدھر ہے دکھاؤ، کالا ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے دکھاؤ، دکھا سکتے ہیں آپ؟ صرف حرارت محسوس کرا سکتے ہیں ہمیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبل کا، اور عربی زبان کے اندر حبل یعنی رسی اکیلے نہیں بنتی، معلوم ہے اکیلے نہیں بنتی ہے، دو دھاگوں کو ملا کر جب اسے بھرا کہتے بھرا جاتا ہے، یا اس کو دو دھاگوں کو جب ملایا جاتا ہے تب جا کے ایک رسی تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن اور سنت مل کر اللہ کی رسی ہے، نہ کہ اکیلے قرآن اللہ کی رسی ہے، نہ اکیلے حدیث اللہ کی رسی ہے، بلکہ دونوں مل کر اللہ کی رسی ہے۔ اور جب تک قرآن کو حدیث کے ذریعے نہیں سمجھا جائے گا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث کو قرآن کے ذریعے نہیں سمجھیں گے تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ دونوں کو ایک دوسرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر مثال کے اوپر اللہ نے فرما دیا تمہارے اوپر مردار حرام ہے نا؟ سارے مردار حرام ہیں؟ بتاؤ، مچھلی حرام ہے؟ حدیث ہمیں بتلاتی بھائی مچھلی حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے خون حرام تمہارے اوپر، لیکن دو خون کلیجہ اور تلی جو ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ چیز فالآل والکبد، اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو کوئی، یعنی قرآن کی تفسیر حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم چیز کا تذکرہ کیا کہ دیکھو آج دنیا اسی کے نام پر اختلاف کی ہوئی ہے، آج دنیا اسی کے نام پر لڑتی ہے، گالیاں دیتی ہے، تکفیری فتوے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر پیغمبر ہیں، آپ کا کام لوگوں کو دین پہنچا دینا ہے۔ اب جب دین کا کام مکمل ہو گیا آپ کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اے لوگوں کیا نبی کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام وفات پا جائیں یا آپ ہلاک کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پڑک جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھنا جو انسان ایسا کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور ہمیشہ گناہ میں اور اللہ کے عذاب میں شکار ہوگا۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ لے لیں کہ ہم اور آپ یا ہمارے سماج میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام زندہ ہے کہ نہیں، اور آگے تھوڑا چلے جائیں، تھوڑی تعبیر کر دیں اگر تو کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، پردے کے اوٹ میں آپ ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے لیے وہ لوگ بہت ساری دلیلیں پیش کرتے ہیں، مثلا وہ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے قبر میں چلا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا کہ تمہارا
عرب کیا تمہارا دین کیا اس کا ہو گیا. اب کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں, اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ الذی بعث فیکم, جو تمہارے درمیان بھیجا گیا. اب اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آدمی یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو قبر میں پیش کیا جاتا ہے نا. لیکن عربی زبان اگر کوئی جانتا ہے تو اس کا ادنا طالب علم بول دے گا کہ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان اللہ نے کہلوا دیا کہ دیکھو اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا اس بارے میں کیا کہتے ہو. تو کیا آدمی کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. اگر یہاں پر موجود ہوتے تو وہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہو, میں آپ کو وہ بلاؤں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. جب نبی قبر میں موجود تھے تو وہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتا کیا چلا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں حاضری نہیں دیتے ہیں. اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک نقطہ یہاں پر ایک لے جائیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں آئی ہے, وہ یقیناً شرک کر رہا ہے. بہت باریک نقطہ ہے, وہ یقیناً شرک کا مرتکب ہو رہا ہے. ایسا انسان مشرک ہے اور اللہ کی صفتیں ہے یعنی زندہ رہنے والی صفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر رہا ہے. کیسے؟ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے پوچھ کر کے وفات فرما گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہتے ہیں کہ آپ کا بوسہ لیتے اور کہتے ہیں اللہ آپ کا جو موت ہے جمع نہیں کرے گا. اچھا, اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں جو انسان کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, آپ کو موت واقع ہو چکی ہے, میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سنبھالتے ہیں, بھائی بیٹھ جاؤ. نہیں مانتے, وہ ڈائریکٹ ممبر پر جلوہ فروز ہو جاتے, کھڑے ہو جاتے ہیں. تمام لوگ جو ابھی بیچارے غم میں لگے ہوئے تھے, ڈر میں لگے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جامع خطبہ دیا تھا, واللہ ایک دور اندیش انسان ایسا خطبہ دے سکتا ہے. اور یہ خطبہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے خطبہ کیا, کون سا خطبہ دیا کہ اما بعد من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. پھر آیت کریمہ محمد اللہ رسول آیت کریمہ تلاوت میں کہا لوگوں یاد رکھو من کان یعبد محمدن, جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہو چکی ہے, آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اور وہ انسان جو اللہ کی بات کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت واقع ہونے والی نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ کبھی فنا ہونے والی ہستی اور ذات نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے کہ لفظ اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو انسان یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی, جو انسان اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اس کو کبھی موت نہیں واقع ہونے والی ہے. مطلب کیا, پتہ کیا چلا کہ زندہ رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہمیشہ زندگی اگر کسی کو ملنے والی ہے تو کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اگر ہم اس میں نبی کو لائیں کہ نبی کو وفات نہیں ہوئی ہے تو کیا یہ اللہ کی صفت ہے میں شرک کرنا نہیں ہوا؟ شرک کرنا ہوا. اور ایک اہم چیز جو تاریخ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اور آپ جو ہم میں سے بعض لوگ جو دن مناتے ہیں, کون سا دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مناتے ہیں کہ نہیں؟ کون سا دن مناتے ہیں؟ 12 وفات ہے کہ نہیں؟ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کے پیدائش کا دن بول کے مناتے ہیں. لیکن آپ ذرا 20ویں صدی 19ویں صدی میں جائیں تو دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ جشن عید میلاد النبی نہیں تھا نام اس کا, بلکہ کیا تھا؟ 12 وفات نام تھا. جب دیکھا کہ بھائی دال لگنے والی نہیں ہے, اب اعتراض ہم پر ہو جائے گا, تو کیا کیا اس نام کو چینج کر کے عید میلاد النبی کر دیا کہ آپ کی پیدائش کا دن. لیکن یاد رکھنا
ایک نکتہ ہے، ایک تاریخی حقیقت میں آپ کو بول دیتا ہوں، اور اس چیز کو دنیا کا کوئی آدمی جھٹلا بھی نہیں سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے۔ آپ 9 کو پیدا ہوئے، 10 کو پیدا ہوئے، 11 کو پیدا ہوئے، 4 کو پیدا ہوئے، 3 کو پیدا ہوئے، یہاں تک بھی اقوال ملتے ہیں۔ اور امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کی حیات پر، آپ کی وفات پر جو کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے راجع کہا ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف موجود ہے، لیکن آپ کی وفات میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی وفات کتنی تاریخ کو ہوئی ہے؟ 12 تاریخ کو ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اور لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ کی وفات پر، آپ کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کی محبت میں، آپ کی پیدائش میں جشن مناتے، خوشی مناتے، تو کیا ہم سے زیادہ محبت ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے نبی کے حکم پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، اپنی بیویوں کو قربان کیا ہے، اپنی اولاد کو قربان کیا ہے، اپنے مال کو قربان کیا ہے۔ ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو، اپنی جائیداد کو قربان کر دیا، ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام کو لے لے، بتاؤ کیا کسی صحابی نے آپ کے پیدائش کے دن پر ایک دن بھی اس نے خوشی منائی ہو، چاہے خلافت کے معاملے میں یا کسی اور دن پر؟ نہیں ملتی، کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ تاریخ ملتی ہے تو 4 صدی ہجری کے بعد ملتی ہے، جو ایک عیاش پرست بادشاہ مظفر الدین نے اس کو ایجاد کیا، ایک عالم کے کہنے کی بنیاد پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو فتنے موجود ہوتے ہیں، یہ فتنے پیدا ہوتے ہیں، یہ علماء سو کی طرف سے آتے ہیں، اور اس کو فتنے کو اگر کوئی مٹاتا ہے تو علماء حق کے مٹانے میں اس کو پہل کرتے ہیں۔ اس کے بعد زیادہ باتیں تو میرے پاس بہت سی آج لکھ کے لایا تھا، میں بہت محنت سے کیا تھا، ورنہ رات کے اندر بہت محنت سے میں نے لکھا تھا، لیکن ایک دو بات میں زیادہ ٹائم ہو رہا ہے۔ ایک اہم چیز جس کی طرف جو ہے بعض لوگوں نے مجھے اشارہ کیا کہ اس کو بتا دینا ضروری ہے، جو شاید کے پارے سے ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، لوگوں کا اس پر سوال ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے حرم شریف کے اندر 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو ہماری مسجدوں کے اندر 20 رکعت کیوں نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و صلاۃ التراویح کے اندر نقل کیا ہے، کہتے ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل 3 دن کیا، مہینے کے اندر 3 دن، رمضان مبارک میں 3 دن کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 11 رکعتیں پڑھی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تو ایک مہینہ جو پڑھا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ نہیں پڑھی، ہمارے اوپر فرض کر دیے جانے کی وجہ سے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے میری امت پر اور یہ ان پر مشکل نہ گزرے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پڑھا۔ لیکن آپ کی موجودگی میں روایتیں موجود ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح بعض صحابہ کرام جو ہے تراویح کو پورے مہینہ پڑھا کرتے تھے، رمضان مبارک کے اندر مکمل طور پر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ اس کے بعد سعید بن یزید کی روایت ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر رمضان مبارک کے اندر مسجد کے اندر تشریف لائے۔ مسجد کے اندر تشریف لانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ لوگ متفرق ہو کر، یعنی الگ الگ ہو کر جو ہے نمازیں پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ وہ امام کون تھے اس وقت؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کو کہا کہ بھائی دیکھو، لوگوں کو تم 11 رکعت تراویح پڑھا دو، 11 رکعت تراویح یعنی 8 رکعت تراویح پڑھاؤ، 3 رکعت وتر پڑھا دو، یہ لوگوں کو پڑھا دو، جماعت کے ساتھ پڑھا دو تاکہ جماعت کا ثواب لوگوں کو مل جائے۔ یہ روایت یہاں موجود، اس کے راوی حضرت سعید بن یزید ہم کو معلوم ہے۔ اب یہ روایت یہاں پر تو درست ہے،
اس کے بعد والے جو راوی ہے وہاں تک بھی درست ہے، لیکن آگے چل کر تیسرے طبقے کے اندر یا اسے دوسرا طبقہ اگر مان لیا جائے ابئی بن کعب کے بعد سے، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو راوی ہے ان کو کیا ہوتا ہے شبہ پیدا ہو جاتا ہے، 11 کہتے یا 20 کہتے یا 21 کہتے، تو وہاں پر 20 کا اضافہ راوی کی طرف سے ہے، نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے مسجد حرام کے اندر جو 20 رکعت تراویح ہوتی ہے تو تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی دیکھو، ہم شریعت اگر مانتے ہیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو کہا، رسول نے جو فرمایا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ حرم میں کتنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسری چیز یہ کہ حرم کے اندر جو 20 رکعت ہوتی ہے یہ سیاسی مصلحت کی بنیاد پر ہوتی ہے، ان کی اپنی سیاسی پالیسی ہے جس کی بیس پر وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے، لیکن 20 رکعت تراویح ایک امام نہیں پڑھاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے آپ کو، 10 رکعت آپ کو پڑھانے والے ملیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ یعنی کیا نا 20 دنوں کے بعد آخر میں 11 رکعت یا 12 رکعت جو لوگ پڑھے ان کو معلوم ہوگا کہ 20 سے زائد ہوتی، یعنی 33 رکعت کل ملا کے ہو جاتی ہیں۔ تو کیا 33 رکعت پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ نہیں ہے نا۔ آپ 33 رکعت کو نہیں لیتے ہو، صرف 20 رکعت میں لے لیتے ہو۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں 20 رکعت ہوتی ہے، آپ 8 کیوں پڑھتے ہو؟ بتاؤ، کیا پورے سال کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ ہی تمہیں دکھتا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہو؟ یہ نہیں دکھتا کہ وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آمین زور سے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ رفع یدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ قدم سے قدم ملاتے ہیں نماز میں کہ نہیں ملاتے ہیں؟ یہ چیزیں کیوں نہیں دکھتی ہمیں؟ صرف 20 رکعت تراویح دیکھتے ہیں اور وہی لے کر، اور باقاعدہ واٹس ایپ وغیرہ پر تو لوگوں نے باقاعدہ ایک درخواست یا ایک کیا کہتے ہیں، ایک جو ہے لیٹر شائع کر دیا ہے کہ مقلدوں کے منہ، غیر مقلدوں کے منہ پر تماچا۔ کیا تماچا؟ کہ سعودی عرب کے تمام مسجدوں کے اندر حکم ہوا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے، حالانکہ سعودی عرب کے اندر مسجد حرام وغیرہ کو چھوڑ دیجیے، اس کے بعد دوسری جو مسجد ہے وہاں کی ہر مسجد کے اندر 8 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ وہ چیزیں ہمیں نہیں دکھتی ہیں، بلکہ یہ صرف 20 رکعت دکھتی ہے کہ ایک مسجد میں اگر سیاسی مسئلے، اللہ کا مطلب یہ نفل نماز ہے اور اس میں پڑھ کر ہمیں اختلاف میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ کسی بھی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، ہمارا یہ درجہ امتیاز ہونا چاہیے۔ دیکھو بھائی، آپ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، وہ ہم کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے میرے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ بتاؤ، کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ بھائی 20 پڑھے تھے یا 8 پڑھے تھے؟ پوچھنے والا ہے، پوچھے گا تو یہ بھائی کتنا پڑھے تھے اور کس کے طریقے پر پڑھے تھے؟ نماز پڑھے تھے تو کس کے طریقے پر پڑھے تھے؟ عبادت کیے تھے تو کس کے طریقے پر کیے تھے؟ کس نے بتایا تھا تم کو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 8 رکعت پڑھ کر بتلا دیا اور 3 رکعت وتر پڑھ کر بتلا دیا، 11 رکعت پڑھ کر بتا دیا، اس سے زیادہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے حرم کو یہ دلیل نہ بنایا جائے، بلکہ دلیل یہ اللہ اور اس کے رسول کو بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔